مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور الحمدللہ عز و جل ہم آپ کی فرمائشیں، آپ کے میسیجز فیس بک کے ذریعے سے ہوں، یوٹیوب کے ذریعے سے ہوں، یا ہمیں SMS کے تھرو جو ملتے ہیں، الحمدللہ عز و جل وہ ان پر ملنے والی جو سجیشن ہے، الحمدللہ عز و جل اس پر بھی ہم اپنے حد تک کام جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو فرمائشیں آپ کرتے ہیں الحمدللہ وہ تیار کر کے لے کے آتے ہیں۔ سلسلے کا فارمیٹ آپ کو جو مستقل ناظرین ہیں ان کو تو علم ہے، جو نئے ناظر ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمارا سلسلہ، ہمارا فارمیٹ، ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ آپ کے لیے ہے، اور اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ مدنی چینل پر کوئی ایسا مشورہ جو ہے وہ دینا چاہتے ہوں ٹرانسمیشن کے حوالے سے، تو آپ ہمیں میسیج کے ذریعے سے، یا ہمارا جو کال سینٹر کی طرف سے جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آپ ہمیں میسیج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ فیس بک کے ناظرین جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ میسیج کر سکتے ہیں، اور جب ہمارا یہ سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو اس پر بھی دیکھنے والے ہمیں میسیج کرتے ہیں، الحمدللہ وہ تقریباً میسیجز جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس پر جہاں تک ہم اس پر عمل ممکن ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں، اور جہاں مجلس کو فارورڈ کرنا ہوتا ہے تو مجلس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ آپ یہ ٹکر دیکھ رہے ہیں، یہ ان خوش نصیبوں کے نام ہیں جنہوں نے گزشتہ سلسلے میں ہمیں الحمدللہ صحیح سوال کا جو ہے وہ جواب دیا تھا، اور انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر ان کے درمیان جو ہے وہ قرآن اندازی بھی ہوگی، اور کچھ دیر میں انشاءاللہ رضا بھائی بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک نمبر تو ہمارا مستقل نمبر ہے جو آج آ رہا ہے، اس کے علاوہ ایک اور نمبر الگ سے جو ہے وہ لگا ہوا ہے، یہ ہمارا کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس پر آپ کا مدنی چینل کا جو ہمارا یوں سمجھے کہ ایک واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں، جس پر آپ کا مدنی چینل میں چلائے جانے والی جو چیزیں ہیں، کلپس ہیں، کلام ہیں، اور اس کے علاوہ مدنی گلدستے وغیرہ ہیں، تو یہ ہم اس نمبر پر الحمدللہ عز و جل سینڈ کرتے ہیں۔ یعنی آپ اگر اس گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ جو یہ نمبر نظر آ رہا ہے اس پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اس گروپ کا جو ہے وہ لنک فارورڈ کر دیا جائے گا، تو آپ انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف اور صرف آپ کا مدنی چینل پر چلنے والے جو کلپس ہیں یہ انہی کے لیے ہے، اس کے لیے استخارہ یا اور دیگر چیزوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ اور سلسلے کا ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ابتدا میں جھلکیاں چلاتے ہیں، اور جھلکیوں میں جو چیزیں چل جاتی ہیں تو وہ تو آپ دیکھ لیتے ہیں، جو رہ جاتی ہیں اگلے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے فارمیٹ کے مطابق جھلکیاں دیکھتے ہیں، اور جھلکیوں کے بعد انشاءاللہ عز و جل ایک میسیج ہے جھلکیوں کے ہی حوالے سے، وہ انشاءاللہ عز و جل پھر میں پڑھوں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آؤ سیکھے قرآن، آؤ سیکھے قرآن، چھوڑ فکر دنیا کی، فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے۔ ہجر الیہود، سنگ سرماہی، قلمی شورا اور جوا کھار، جو کھار بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ سب 12 گرام لے کر اس میں خار خشک یہ جو ہے 50 گرام ملا کے اس کو پیس لیا جائے۔ تو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلبگاروں کے لیے کچھ وظیفہ اگر ہو تو آپ ارشاد فرمائیں۔ ہے ذکر میرے لب پہ ہر صبح شام تیرا، ایمان مجمل، کتاب
کتاب ہے شان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، آمد کا شور سن کر پھر آئے ہیں بھکاری۔ پیرس میں مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ۔ مرحبا یا رسول اللہ، رازدار معلا علی ہے۔ یہاں کچن میں بیٹھ کر اب آپ کیا کھا رہی ہیں؟ کچھ نہیں کھا رہی آپی؟ میری چمکا یہ چمکا الصلاۃ فرض علی مسلم مرحبا یا مصطفیٰ۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی تو جھلکیوں سے متعلق ہی ایک میسیج آیا ہے، وہ پہلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ میسیج یہ ہے کہ آپ جو چیزیں تیار کرتے ہیں اور اس میں جو جھلکیاں دکھاتے ہیں وہ تو ساری ہی دکھاتے ہیں، اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے پوری نہیں دکھا پاتے تو گروپ میں پوری سینڈ کر دیا کریں۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو چیزیں تیار کر کے لے کر آتے ہیں، جھلکیوں میں تو آلموسٹ تقریباً ساری ہی چیزیں جو ہم نے چلانی ہوتی ہیں وہ جھلکیوں میں شامل ہوتی ہیں، تو اب بعضوں کا ٹائم کم ہونے کی وجہ سے چیزیں رہ جاتی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واٹس ایپ کا گروپ ہے آپ کا مدنی چینل کا، تو اس میں آپ جو رہ جائیں اس کے باوجود بھی وہ ساری کی ساری اس کے اندر جو ہے وہ سینڈ کر دیا کریں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل دیکھیں بیسیکلی اس سلسلے کا جو فارمیٹ ہے وہ ہے یعنی مدنی چینل پر چیزیں جو ہے وہ چلانے کے حوالے سے، نہ کہ اس گروپ میں سینڈ کرنے کے حوالے سے۔ الحمدللہ مدنی چینل کے اور دیگر جو ہے وہ اپنا گروپس ہمارے سوشل میڈیا کے بنے ہوئے ہیں جس پر کلپس وغیرہ دیگر چیزیں آتی ہیں، تو اس میں ہم صرف اور صرف وہی چیزیں جو ہمارے اس سلسلے میں چل جائیں گی وہ ہم اپنے سلسلے میں جو اپنا اس گروپ میں سینڈ کرتے ہیں، تو اس لیے جو رہ جائیں گی تو وہ رہ جائیں گی، وہ اگلے سلسلے میں جب بھی چلیں گی تو انشاءاللہ اس کے بعد ہی گروپ میں آئیں گی۔ تو اب ہم گزشتہ سے پیوستہ ہمارا سلسلہ یوں چل رہا تھا کہ شروع میں جو ہم بچوں کے حوالے سے جو 2D اینیمیشن کارٹون سعد اور سعدیہ کا، اس کا ہم نے ایک پارٹ گزشتہ ہفتے جو ہے وہ دکھایا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اس سے بقیہ حصہ جو ہے وہ ہم آج کے سلسلے میں دیکھیں گے، تو آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ آفیہ، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں کچھ نہیں کر رہی، یہاں کچن میں بیٹھ کر اب آپ کیا کھا رہی ہیں؟ کچھ نہیں کھا رہی آپی، کھلا رہی ہوں۔ کیا چھپا رہی ہے؟ دیکھیں کچھ بھی نہیں کھا رہی۔ اچھا چلے جلدی، بابا جان بلا رہے ہیں آپ کو۔ کیوں؟ ارے بھائی وہ بازار سے انگور لے کر آئے ہیں، شاید وہی کھانے کے لیے بلا رہے ہوں گے۔ انگور؟ اچھا آپ چلے، میں آتی ہوں۔ نہیں ساتھ چلے میرے۔ ارے بھائی آپ چلے نا، میں آ رہی ہوں جلدی۔ انگور کھاؤ گی؟ بیٹا امی سے کہو یہ انگور ذرا دھو کر کسی برتن میں نکال کر دے دیں۔ جی بابا جان۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں ہے انگور؟ پریشان نہیں آفیہ، آ رہے ہیں۔ اچھا تھینک یو بابا جان۔
मुझे अंगूर बहुत अच्छे लगते हैं। आफिया बेटा, अगर आप थैंक यू की जगह जज़ाकल्लाह खैरा बोलेंगी तो ये ज्यादा अच्छी बात है। जी बाबा जान, जज़ाकल्लाह खैरा। मुझे पता है आपको अंगूर बहुत पसंद है। साद भाई, आप तो कह रहे थे नाली के पास दीवार में एक सुराख हो गया है जिससे वो चूहा आया था, लेकिन मुझे तो वहाँ कोई सुराख नजर नहीं आया। अब कैसे नजर आएगा? बाबा जान ने वो सुराख बंद कर दिया है और इतनी सफाई से किया है कि पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ इससे पहले कोई सुराख था। बाबा जान, आपने वो काम खुद ही कर दिया? जी बेटा, हमारे प्यारे आका अक्सर अपने काम खुद ही कर लिया करते थे। इस हवाले से हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इरशाद पाक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे। सुभान अल्लाह। चलें हम सब मिलकर ये हदीस याद करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे। माशाअल्लाह, शाबाश। चलें अब हम इसे मिलकर दोहराते हैं ताकि हमें ये हदीस याद हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे। साद और सादिया के साथ आओ सीखे हदीस, सीखे हदीस। जी, ये आपने साद और सादिया का पार्ट 2 देखा। असल में ये सीरीज़ है। ऐसा लगा होगा कि यार ये तो एकदम यानी ख़त्म हो गया, वो गिलेरी का क्या हुआ। तो मुमकिन है कि अगले एपिसोड में उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड जो है वो अपना चीज़ें आगे की तरफ चलेंगी। और एक मैसेज मैंने आपको जैसे झलकियों के हवाले से पढ़ा था, तो एक मैसेज हमें ये आया था कि जो तुर्की में अब्दुल हबीब भाई का वो कलाम जो रिकॉर्ड हो रहा है, असल में वो अब्दुल हबीब भाई के पेज वगैरह पर और कुछ ना कुछ उसकी यानी पिक्चर्स वगैरह शेयर हुई हैं, तो उससे जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हैं तो उनको पता चल जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि वो कब आएगा और वो कौन सा कलाम है। तो मैंने जो मालूमात हासिल की हैं वो ये है कि बेसिकली ये सिर्फ तुर्की में नहीं, इसके अलावा मज़ीद यूरोप के और ममालिक में भी ये शूट हुआ है। इसके अलावा यूके के अंदर भी जो है वो शूट हुआ है। और इन्होंने पूछा ये कब आएगा, तो कब जो मुझे मालूमात दी हैं, हो सकता है कि आगे पीछे भी मुमकिन है। ज़हनी आजमाइश का जो जिस दिन फ़ाइनल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ये उस दिन रिलीज़ किया जाएगा। और ये जो कलाम है, और ये भी पूछा गया है ये कौन सा कलाम है, तो वो ये बताया गया है कि तू शमए रिसालत है, आलम तेरा परवाना। मरहबा कहते हैं रज़ा भाई आपको। और चूँकि फ़ेसबुक के नाजरीन जो है वो आपके मोहताज हैं, तो आप हैं? ऐसा नहीं है कि मोहताज हैं, कोई हम ना हो तो कोई ना कोई तो आके बैठ के पढ़ ही लेंगे, मगर अब आ गए हैं तो पढ़ ही लेते हैं। अच्छा, चले आ गए तो अब ये है कि कुछ मैसेजेस हमारे पास SMS कमेंट्स के ज़रिए आते हैं। और एक मैसेज आता है, वो हर हफ्ते ये आता है कि मरहबा, बहुत प्यारा प्रोग्राम चल रहा है। और कलाम भी उनकी एक ही फरमाइश हर हफ्ते ही आ रही है, वो है मेरे पीर दी हरदम खैर होवे, मोहम्मद नवाज़ अत्तारी रहीम यार ख़ान। अच्छा, तो ये इनका मेरे ख़ास से एक बना हुआ मैसेज है जो हर हफ्ते ही हमारे पास तकरीबन सेम अल्फाजों के साथ आ चले भाई। हाँ, इस तरह का यूं बाकायदा पूरा कलाम तो नहीं है, अशार कुछ पहले हमारे यहाँ मनकबत जो है वो चलती होगी, तो उसके अशार ये चाह रहे होंगे। ठीक, एक मैसेज मेरे पास और आया, लाहौर से हैं मलिक नवाज़, कहते हैं हमारे यहाँ मदनी चैनल की नशरियात नहीं आ रही। सही है, तो अब आपके पास नहीं आ रही अगर मलिक नवाज़ भाई, तो आप स्क्रीन पर हमारा हेल्प डेस्क का नंबर है, आप उसे देख लीजिए, उसे सेव भी रख लीजिए। और जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि आपको मदनी चैनल की नशरियात के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उस नंबर पे ज़रूर राब्ता फरमाएँ। और राब्ता मोबाइल में ये नंबर सेव होगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको वक्त पर ये नंबर बड़ा काम आ जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, चलें जी, हम चीज़ों को लेकर जो है वो अपना चल रहे हैं। और अब हम चल रहे हैं, गुज़िश्ता सिलसिले में हमने ईमान मुफस्सल जो है वो दिखाया था, और आज ईमान मुजमल की जो है वो बारी है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो दिखाते हैं, और उसके बाद जो मज़ीद SMS हैं और चीज़ें हैं उनसे मुताल्लिक़ सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। आइए देखते हैं। ईमाने मुजमल आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ
أحكامه وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب إقرار باللسان وتصديق بالقلب. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جو ہے وہ یہ آپ نے دیکھی. اور آج نیت تو ویسے یہ کی ہے کہ آج چیزوں کو جو ہے وہ اپنا جلدی جلدی جو ہے وہ لے کر چلیں گے. ابھی ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں، ہمارا ایک شوق نعت پروگرام آیا تھا اور اس میں شعر مکمل کیجئے ایک سیگمنٹ ہے، اور کسی نے جو ہے وہ اس کی فرمائش کی تھی کہ یہ اس کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ اپنا دکھا دیں. الحمدللہ وہ تیار کیا ہے، تو تیار ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ. پہلا مصرع پڑھوں گا، آپ نے دوسرا مصرع پڑھنا ہوگا. شعر ہے اس عبید بھائی. اس کی قسمت پہ رشک آتا ہے جو مسافر ہوا مدینے کا. اللہ اللہ، اس کی قسمت پہ رشک آتا ہے جو مسافر ہوا مدینے کا. جواب درست دے دیا ہے. اب میں دوسرا مصرع ہی پڑھوں گا. شعر ہے پردے. عبید بھائی. طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف. پردے میں بلا کر مل بھی لیے، پردہ بھی رہا سبحان اللہ. پردے میں بلا کر مل بھی لیے، پردہ بھی رہا سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. دیدار. حسان بھائی. نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا. کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا. آپ نے جواب نہیں دینا تھا ویسے، آپ نے دے کر ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے. حسان بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے سبحان اللہ. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب دو کنٹیسٹنٹ کے نمبر برابر ہو چکے ہیں. 3 شعر پوچھ لیتے ہیں. جس نے 2 جواب دیے یا جس نے 3 میں سے 1 بھی جواب دیا، کسی نے دونوں جواب نہیں دیے، تو جو آگے بڑھا وہ آگے بڑھ جائے گا. میں پہلا مصرع پڑھوں گا، شروع سے پڑھوں گا، لیکن وہ شعر جو میرے دماغ میں ہے آپ نے وہی پڑھنا ہے جو میں پوچھوں گا آپ سے. شعر ہے اے بیل نہیں دبا رہے. اے کاش. جی حذیفہ بھائی. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. اللہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ اے کاش یہ میں نے رکھا اس لیے تھا کہ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. حذیفہ بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. بہت، یعنی اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے میرے ذہن میں یہ تھا اور زبردست پک کیا. یہ اب نصیب ہے کہ آپ نے وہی پک کیا جو میرے ذہن میں تھا. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. 10 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں. دوسرا شعر پڑھنے جا رہا ہوں. دوبارہ یہ خیال رکھیے گا، ابھی تو نصیب لگ گیا ہے، ابھی لگتا ہے نہیں لگتا. مجھ حذیفہ بھائی، مجھ کو سن کر آپ نے بیل دبا دی ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ شعر درست نہیں پڑھ سکے. جو میرا مرادی شعر تھا، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے. آخری شعر پڑھنے جا رہا ہوں. مقابلہ برابر ہو چکا ہے. یہ شعر کا جواب جو دے گا وہ آج اس پروگرام میں آگے بڑھ جائے گا. شعر پڑھنے جا رہا ہوں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. جی رمضان بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے جواب درست. دیکھ لیں اب آپ، اور بھی کچھ سے بہت شعر ہیں. بہت ہے مگر مجھے لگتا ہے جواب درست. جواب درست ہے. رمضان بھائی کو لگتا ہے جواب درست ہے. یہاں کس کو لگتا ہے جواب درست ہے؟ یہاں پر تو بہت کم لگ رہا ہے جواب درست ہے. عبید بھائی کیا سوچ کر آپ نے جواب دیا ہے؟ آنکھیں نیچی ہیں عبید بھائی کی. شعر پڑھا ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ.
بہترین شوق نعت کا بھی ایک بہت زبردست ماشاءاللہ ہر ہفتے ہی دیکھ رہے ہیں اکبر حسین بھائی کہ یہ ہمارے کچھ نہ کچھ فرمائشوں میں شامل ہے. بالکل ہے. ایک میسیج ہے عادل بھائی کا کلام سنا دیجئے, 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے. اچھا ایک اور میسیج ہمارے پاس ہے کہ اکبر حسین بھائی آپ کو مدنی منی کی آمد مبارک. اکبر بھائی مدنی منی کے نام امیر اہل سنت نے کیا رزینہ رکھا ہے, اس کا نام کا مطلب بھی بتا دیں, اور اب آپ کی مدنی منی کی طبیعت کیسی ہے؟ جو ہے وہ اپنا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. گزشتہ ہفتے جب ہم نے سلسلہ جو ہے وہ کیا تھا, اس کے بعد یوں سمجھے کہ کسی ذریعے سے امیر سنت تک پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا تھا, تو یوں سمجھے کہ امیر سنت کی دعا آنے کے بعد جو ہے نا ایک دل کو جو ہے نا وہ ڈھارس جو ہے وہ اپنا ہو گئی تھی. اگرچہ ڈسچارج جو ہے وہ مدنی منی یہ جو گزشتہ جمعرات ہے یعنی اس میں ہوئی ہے, یعنی یوں سمجھے جمعرات کو ہی پیدا ہوئی ہے اور آئندہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جمعرات کو ڈسچارج ہوئی ہے. لیکن گزشتہ ہفتے کو الحمدللہ امیر سنت کی دعا آئی تھی, تو اس سے اس کو کہتے ہیں کہ نا کہ اطمینان الحمدللہ عز و جل ہو جاتا ہے. اور نام جو امیر سنت نے عطا فرمایا وہ رزینہ عطاریہ, تو رزینہ ہاں کا معنی ہے باوقار. تو اور یہ ہے کہ وہ فیس بک پر بھی اس کی پوسٹ لگی تھی, تو بعض نا لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ رزینہ لکھا ہوا ہے, آپ نے غلطی سے اصل میں رزینہ لکھ دیا, یہ ہے زرینہ, آپ زرینہ لکھنا چاہ رہے تھے تو آپ اس کو صحیح کر دیں. تو اب کس کس کو جو ہے وہ اپنا زرینہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں مستعمل ہے, لیکن ہاں رزینہ جو ہے وہ بھی ہے. تو الحمدللہ عز و جل آپ نے فرمایا تو میں نے عرض کر دی. کچھ میسیجز جو ہے وہ اپنا میں شامل کرتا ہوں. ایک میسیج یہ تھا کہ تو کجا من کجا, انس بھائی کا یہ کلام اسلام فور کڈس میں پڑھا تھا, الحمدللہ ہم نے تیار کیا, ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ چلاتے ہیں. اسی طرح 11 ربیع الآخر کو مدنی مذاکرے کے اختتام پہ اشفاق بھائی نے ایک سلام پڑھا تھا. ہماری نیت ہے کہ آئندہ سلسلے میں, میسیج آپ کا پڑھ لیا, آئندہ سلسلے میں اس کو تیار کر کے لے کر آئیں گے. آپ بھی شامل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں سر. جنید شیخ, ہاں جنید شیخ بھائی کو ماضی کی یادوں میں بلوایا جائے, کیونکہ ان کے پہلے کی زندگی میں اور اب میں بہت فرق ہے. بالکل فرق ہے, لیکن ہے یہ کہ جنید شیخ بھائی کی آپ پہلے کی زندگی کئی دفعہ آپ ویسے سن چکے ہیں, وہ ان کی کافی مدنی بہاریں وغیرہ بھی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ جب ماحول میں آئے تو اس کے بعد الحمدللہ درس نظامی کیا, اور اس وقت وہ ایک یوں سمجھے کہ مدنی بننے کے بعد ایک استاد کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں. اور ایک میسیج ہمیں یوٹیوب پر یہ بھی آیا تھا کہ جنید شیخ بھائی کے بھی بیانات جو ہے وہ کروائے جائیں اور وہ بھی ریکارڈ کر کے مدنی چینل پر جو ہے چلوائے جائیں. تو جنید شیخ بھائی کا تذکرہ تھا تو میں نے جو ہے یہ پڑھ دیا. تو اب ہم چونکہ ابھی انس بھائی کے کلام کا تذکرہ چلا تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ساتھوں ساتھ, اچھا نہیں لیکن اس سے پہلے ابھی آپ چونکہ ہم فیس بک والوں کو تو لے کے چلتے ہیں, آپ بھی سامنے بیٹھے ہیں, آپ نے عادل بھائی کے کلام کا تذکرہ کیا تھا, تو عادل بھائی کے انہوں نے باقاعدہ یہ نہیں کہا, کون سا کلام یہ نہیں بتایا. اچھا یہ بھی آپ کی طرح مجھے لگتا ہے کہ چالاک ہو گئے ہیں فیس بک والے, چونکہ آپ بھی کیا کرتے تھے کہ وہ جلگیوں میں نا وہ دیکھ لیتے تھے کہ کلام کون سا جو ہے وہ چلا تھا, تو میں بھی پاسبل کہ انہوں نے جلگیوں میں جو ہے وہ دیکھا ہو. چلیں بہرحال انہوں نے فرمائش نہیں کی ہے, لیکن نیت انہوں نے اظہار نہیں کیا. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ابھی ہی ہاتھوں ہاتھ عادل بھائی کا یہ کلام چلا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس دوران جو ہے وہ رضا بھائی اگر ان سے نیت لینے میں کامیاب ہو گئے, 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت وہ تو ساتھوں ساتھ دی ہے انہوں نے, ساتوں ساتھ تو دیے, لیکن مطلب یہ اتنی پر آپ اکتفا ہم یہ ہاتھوں ہاتھ ہے. اچھا ہاتھوں ہاتھ, ہاں یہ ہاتھوں ہاتھ ہے. تو پھر میں تو یہ عرض کروں گا, نام تو ان کا نہیں آ رہا, مگر جو بھی بھائی ہیں وہ تھوڑے سے نیت کچھ اچھا رسالہ مطلب نیک رسالہ ہو یا اپنی اس درود پاک کی نیت کو مزید بڑھا جو ہے وہ اپنا کریں. جب تک آئیے کلام دیکھتے ہیں. جی. فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے, فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے, وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے, وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے, وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. بھلا لشکر مدینہ سے چمن کو کوئی نسبت ہے, بھلا لشکر مدینہ سے چمن کو کوئی
مت ہے مدینے کی فضا رش کے بہار باغ جنت ہے مدینے کی فضا رش کے بہار باغ جنت ہے مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے خدا رکھے مدینے کو خدا رکھے مدینے کو اسی کا غنیمت ہے. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. میسیجز ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ایک میسیج یہ بھی ہے. نور عالم بھائی نے ذہنی آزمائش میں کلام پڑھا تھا عبدالحبیب بھائی کے ساتھ، وہ تھا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، یہ سنا دیجئے. اور اچھا پورے ذہنی آزمائش میں ڈھونڈتے رہے. ہاں یہ کون سا ایپیسوڈ تھا، کون سا سیزن تھا، کچھ نہیں لکھا اور یہ بس یہ کلام لکھ دیا ہے. تو ایپیسوڈ نمبر بھی ہو اور سیزن بھی ہو، کیونکہ ہر سیزن کا ایپیسوڈ دوبارہ فرسٹ سے شروع ہوتا ہے. تو ایک تو آپ یہ مہربانی فرمایا کریں، پوری چیز دیا کریں. اچھا ایک اور میسیج ہے، انہوں نے بڑا ایک لکھا ہے اور یوں لکھا ہے، ہماری آپ سے یہ فرمائش ہے کہ 1 دسمبر 2021 وینسڈے کو پاک ٹائم 8:37 پر ایک کلپ چلا تھا مدنی چینل پہ، وہ دکھا دیں. اچھا 8:37 پہ کیا چلا تھا؟ نہیں وہ یہ ہے، لیکن ویسے یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر یہ تذکرہ ساتھ میں یعنی نگران شورا یا امیر سنت کا، تو یہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اس تک جو ہے وہ اپنا پہنچنا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. جو ہے وہ اپنا ایک اب ہم ایک میسیج جو ہے وہ پڑھتے ہیں. وہ یہ تھا کہ کھلے آنکھ میں یہ تو چلے جو ہے وہ اپنا انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا یہ مدنی مذاکرے میں 1943 مدنی مذاکرے میں نالین پاک کی برکتیں جو ہے وہ بتائی گئی تھی. تو یہ انہوں نے کہا کہ اس کا کلپ تیار کر کے دکھ دے. تو آج ہم تیار نہیں کر پائے، انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں جو ہے وہ کریں گے. ایک میسیج یہ تھا کہ ایک سنڈے کو، اب یہ دیں گے جس طرح وہ آپ کو میسیج ہے نا، ایک سنڈے کو اچھا ٹائم یہ بھی بتا رہے ہیں، ایک سنڈے کو 9:15 بجے کھلے آنکھ میں عمر اور سلمان بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا. اب مجھے بتائیں ایک سنڈے یا اس سنڈے؟ ہاں اب یہ جس وقت وہ لکھا تھا نا، یہ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے صرف ایک بازوں کا جملے کی نا کمی کی وجہ سے وہ آپ کا میسیج تیار کرنا رہ جاتا ہے. اگر یہ ہوتا ہے کہ اس سنڈے، تو ہم یوں سمجھے کہ ہفتے کو ہمارا پروگرام تھا، میسیج آیا تھا تو ہم سمجھ جاتے کہ لاسٹ والا جو ہے وہ، تو تاریخ نوٹ جو ہے وہ اپنا اگر آپ کر دیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی. چلیں جی، ابھی ہم نے کہا تھا عادل بھائی کے کلام سے پہلے ہم تذکرہ جو ہے انس بھائی کے کلام کا کر رہے تھے، اس پر میسیج بھی آیا تھا، وہ تیار ہے الحمدللہ. تو کجا من کجا، آئیے دیکھتے ہیں.
गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी गुजर सिदरतुल मुंतहा तू कुजा पर कुजा तू कुजा पर कुजा। क्या बात है जी। मैसेज है हमारे पास कि आसिफ भाई की आवाज़ में सुना दें कलाम। कलाम है हाजिर हैं दरे दौलत पे गदा, और नियत करते हैं इस हफ्ते का रिसाला पढ़ेंगे। देखें, इस हफ्ते का रिसाला तो पढ़ना ही है, मगर साथ साथ आपने कोई रिसाले के साथ साथ अगर आप ये नियत कर लें दुरूद पाक और साथ साथ मज़ीद कोई बड़ी किताब। महमूद भाई का कलाम है ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, अदनान हुसैन भाई हैं, इनकी फरमाइश है। एक मैसेज और आया है, वो अकबर हुसैन भाई उसका जवाब देंगे। और मैसेज ये है कि जो आपका मदनी चैनल ग्रुप है उसमें जो क्लिप सेंड किए जाते हैं वो जो झलकियों में होते हैं वो सेंड करते हैं आप, या सिर्फ वो क्लिप सेंड करते हैं जो प्रोग्राम में दिखाए जाते हैं? जी, इसकी आपके आने से पहले मैं वजाहत कर चुका था, क्योंकि मैसेज पर भी हमें यही आया था। वो तो ये कह रहे थे कि आप झलकियों में पूरे दिखाते हैं ना, आपके रह जाते हैं सिलसिले में, तो आप ग्रुप में सारे के सारे सेंड कर दिया करें। तो जो प्रोग्राम के अंदर जितने चल पाएंगे वही जो है वो हम अपने उस ग्रुप में शामिल करेंगे। ठीक हो गया। चलें जी, जो है वो अपना अब हम चलते हैं अब्दुल हबीब भाई के एक यूँ समझे कि क्लिप की तरफ, और है छोटा सा मदीने के मुताल्लिक जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू की है, और क्या गुफ्तगू की है आइए सुनते हैं। पेरिस में मरने वाले पेरिस को भूल जाता, तू भी जो देख लेता सरकार का मदीना। वाकई दुनिया भर के नज़ारे देखने के बाद भी ये दिल की ज़बान से बंदा कहता है कि सारी मस्ती मदीने की गलियों में है, कैफ सारे का सारा मदीने में है। अल्लाह करीम हम सबको बार बार मदीना मुनव्वरा की बाअदब हाज़री अता फ़रमाए। यकीन जाने दुनिया में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं, मगर उसको 2-3 बार देख लें, 4 बार देख लें, उसके बाद इंसान कहता है मैंने देख लिया, अब कहीं और चलते हैं, जी भर गया है, किसी और जगह को जाकर देखते हैं। मगर मदीना वो शहर है जिसको 1000 बार देख लें दिल नहीं भरता और जी चाहता है। बल्कि सच्ची बात यह है कि जो जितना जाता है उसका ज़ौक़ और शौक़ उतना ही बढ़ जाता है। शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है, बुझाने न दिया। अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से, तय में रखा है इसे दिल ने गुमाने ना दिया। मदीने पाक की हाज़री के लिए तड़प होना ज़रूरी है। बार बार दुआएं कीजिए, दुरूद पाक की कसरत कीजिए। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने मदीने वाले बुला रहे। क्या बात है जी। मैसेज हमारे पास है, और एक मैसेज ये है कि इस्तिखारा के हवाले से कि हम इस्तिखारा करके बताएं कि कोई मसला है उनके। अच्छा, तो एक तो ये कि इस्तिखारा मदनी चैनल पर अगर करवाना हो तो कैसे होगा और कब होता है। और दूसरा मैसेज हमारे पास ये है कि रूहानी इलाज जो प्रोग्राम आता है उसका पहले वो जुमारात को आता था, अब वो मंगल को आता है, तो अब इसकी क्या वजह? उसकी टाइमिंग जो है वो चेंज हो गई है। यूँ समझे कि मंगल को मगरिब के बाद हमारा दारुल इफ्ता सुन्नत था, अब वो जुमेरात को मगरिब के बाद चला गया है, और रूहानी इलाज मगरिब के बाद जुमेरात को था वो मंगल को आ गया। लेकिन हफ्ते को हमारे सिलसिले से पहले जैसे 2 बजे से यूँ समझे 2:50 तक ये रूहानी इलाज एक हफ्ते में 2 दफ़ा है लाइव। तो इस सिलसिले में भी आप जो इनका मैसेज के ज़रिए से जो तरकीब है या कॉल के ज़रिए से, तो उस पर आप इस्तिखारा सिलसिले में करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की वैसे जो है वो अपना यूँ समझे आप 24 आवर कहा जा सकता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिखारा जो है वो आप करवा सकते हैं। और ग़ालिबन शायद हमारे पास स्टिकर वगैरह भी इस तरह का अगर है तो वो चलवा दीजिएगा, इससे इंशाल्लाह उनकी रहनुमाई हो जाएगी। अच्छा, एक सर मैसेज आया था, अब मैसेज है वो ये था कि रज़ा भाई आपने कभी नात नहीं सुनाई। क्या बात है। अकबर हुसैन भाई और मैं इंशाल्लाह किसी दिन साथ ही पढ़ लेंगे। अच्छा, जो है मेरे पास भी बहुत सारी इसी तरह की है, अकबर हुसैन भाई की आवाज़ में सुननी है। आप ये देखें, ये अभी आप मैंने कहा तो आपने जो है वो, लेकिन मेरा मैसेज पहले का लिखा हुआ था और पढ़ दिया जो है वो, तो आपने मेरा नाम शामिल करके आप इससे बचने की कोशिश ना करें। वो हैंड माइक 2 माइक आ जाएं तो हम दोनों पढ़ लेते हैं। अच्छा, जो है वो
چلیں جی جو ہے وہ اپنا اب چونکہ انس بھائی کا کلام جو ہے وہ چل چکا اور عبید بھائی کا ہے وہ کلام، اور وہ کیا ہے، آسان ہی ہے اس لیے میں نہیں پوچھتا. آج تو آپ پوچھ ہی نہیں رہے ویسے. نہیں پوچھ رہا. آج آپ نے لگتا ہے چھٹی دی ہوئی ہم کو. نہیں چلو آؤ پہلے عبید بھائی کا بھی کلام نہیں چلا رہے، خلیل بھائی کا کلام جو ہے وہ چلا رہے ہیں. یہ مشکل ہوگا مجھے خلیل بھائی کے نام سے ہی لگا کہ یہ خلیل بھائی کے نام سے ہی آپ کو مشکل لگا. جی بالکل. نہیں آسان بھی پڑھتے ہیں وہ. یہ کیا ہے، دور دل مدینے سے. اب میں کہہ رہا مشکل ہے. نہیں سنائے اب. یہ مشکل نہیں ہے بالکل زیرو. نہیں کچھ بھی ہے. چلا دیں ویسے. چلیں جی چلا دیں، ہار مان لیے. کیا بات ہے. میسیجز آ رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. ایک تو میسیج ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ میں پڑھوں نہ پڑھوں، پڑھ لیتا ہوں. نہیں پڑھیں میں پڑھ لیتا ہوں جو ہے وہ اپنا. مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسئلے والا ہی ہوگا. ہمیں ایک میسیج تھا روحانی علاج جو سلسلہ ہے اس میں یہ ہمیں گزشتہ ہفتے یہ آیا تھا میسیج، گھریلو علاج بھی سیگمنٹ ہونا چاہیے یا کسی فروٹ یا سبزی کے فوائد ہونے چاہیے. دیکھیں اصل میں ہر سلسلے کا نا ایک اپنا فارمیٹ ہوتا ہے. اب مثال دے رہا ہوں، مدری مذاکرہ ہے، اب آپ اس سے کہیں کہ اس کے اندر تو استخارہ نہیں ہو رہا، تو روحانی علاج سلسلہ ہے، اس کے اندر لوگوں کے مسائل جو ہے وہ سنے جاتے ہیں، استخارہ کیا جاتا ہے، ان کو روحانی علاج دیے جاتے ہیں. جہاں تک گھریلو علاج کا تعلق ہے تو الحمدللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ اندر خلیل بھائی غالباً شاید جمعے کے دن ان کا جدول ہے یا اور اس کے علاوہ کسی اور دن بھی، تو یہ ویسے آتے ہیں اور وہاں الحمدللہ اس طرح کی یہ علاج جو ہے وہ اپنا بیان کرتے ہیں، گھریلو علاج جس کو ٹوٹکے ٹائپ کے جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں. تو اب چونکہ یہ میسیج جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے، اور جب یہ میں میسیج پڑھوں اور اس سے متعلقہ میں وہ اس کا کلپ نہ چلاؤں تو یہ بڑی زیادتی جو ہے وہ ہوگی. تو انہوں نے جو ہے وہ 2 گردوں میں پتھری کے حوالے سے اور گھٹنے کے جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس کے حوالے سے الحمدللہ ایک انہوں نے ہمارے یوں سمجھے کلپ سلسلے میں ریکارڈ کروایا تھا یا لائیو ہوا تھا. تو ہمیں کسی نے کہا تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ چلا دیں، تو گزشتہ ہفتے بھی ہم تیار کر کے لائے تھے، اس وقت نہیں ملا. تو ابھی چونکہ تذکرہ چلا ہے تو آئیے ان کا یہ کلپ دیکھتے ہیں.
गुर्दे की पथरी वगैरह के हवाले से अर्ज़ कर देता हूँ कि पहले इसके टेस्ट वगैरह करवा लें और देख लें कि इसका साइज़ क्या है। बाद वक़्त बड़ा साइज़ होता है, यानी 4 mm से बड़ा साइज़ हो तो फिर इसका बेहतर इसमें मशवरा ये होता है कि इसका जो है ना सीज़र करवाया जाता है, ऑपरेशन करवाया जाता है, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बाद वक़्त ऐसा होता है कि पथरी बड़ी होती है और दवाइयों के ज़ोर पे उसको निकालने की कोशिश भी की जाती है, तो गुर्दों के मुतासिर होने का इसमें ख़दशा होता है। तो इसलिए इसका बाकायदा इलाज किसी अच्छे डॉक्टर तबीब से मिलकर ही किया जाए तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। फिर भी एक जनरली इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ, हिजरुल यहूद के नाम से ये पत्थर होता है, तो ये आप ले लें 12 ग्राम। संगे सरमाही ये भी 12 ग्राम ले लें। इसी तरह से कलमी शोरा ये नमक की तरह होता है, तो ये भी 12 ग्राम ले लें। जवा खार, तो ये भी आपने 12 ग्राम लेनी है। इसके बाद 5वीं चीज़ वो आखिरी है, खार खुश्क ये 50 ग्राम ले लें। दोबारा सुन लें, हिजरुल यहूद, संगे सरमाही, कलमी शोरा और जवा खार भी कह देते हैं, तो ये सब 12-12 ग्राम लेकर इसमें खार खुश्क ये जो है 50 ग्राम मिला के इसको पीस लिया जाए। बिल्कुल बारीक पीसा जाए इसको, अगर बारीक नहीं होगा तो फिर इसका फ़ायदा सही मानों में नहीं होगा। तो इसलिए बिल्कुल इसको सुबह की तरह बारीक पीस कर सुबह शाम 3-3 ग्राम इसको खाना है। और बेहतर ये है कि शरबत बजूरी मार्केट में बनाया मिलता है, ये ले लीजिए। 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर उससे इसको इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। मज़ीद घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द वगैरह के हवाले से इलाज अर्ज़ कर देता हूँ, जो कि जोड़ों के दर्द के हवाले से, कमर के दर्द के हवाले से और पट्ठों की मजबूती के लिए, असाब की कमज़ोरी के लिए, बाज़ों का लुआब कम हो जाता है तो हाथ पैरों में जैसे उठते बैठते हैं तो आवाज़ें आती हैं, तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह मुफीद होगा। जिस्मानी कमज़ोरी है, इस हवाले से भी मुफीद रहेगा। कैल्शियम की कमी हो तो अल्लाह ने चाहा तो इससे भी फ़ायदा होगा। अखरोट ले लीजिए 50 ग्राम, पिस्ता ले लीजिए 50 ग्राम और नारियल पाउडर, जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, इसको जो पिसा हुआ होता है ये लेने 50 ग्राम। और गोंद कीकर की जो बबूल की गोंद कहा जाता है ये 50 ग्राम ले लें। मेथी दाना 50 ग्राम ले लें। और अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है तो काजू भी ले लें 50 ग्राम, वरना इसकी जगह चिलगोज़ा ले सकते हैं अगर जेब इजाज़त दे, वो 50 ग्राम आप ले लें। और आखिर में 100 ग्राम इसके अंदर खजूरें ले लें, तो खजूरें 100 ग्राम ले लें। अब इसका तरीका मैं अर्ज़ कर देता हूँ। खजूरों की गुठलियाँ निकाल लें और इसको बिल्कुल हाथों से मसल लें, यानी कि इसको बिल्कुल बारीक कर लें। कूट भी सकते हैं, इसको कूट लिया जाए। अब खजूरें तैयार हो गई हैं। इसी तरह से जो अखरोट पिस्ते बादाम है ये मैंने गिरी कहा है, यानी कि इसका छिलके का वजन इसमें शामिल नहीं है, इनको भी बारीक मोटा मोटा कूट लिया जाए। सही। अब गोंद रह गई, तो इसको जो है हल्का सा, जैसे 1 चम्मच आप देसी घी का या कोई भी हो तो उसको जो है आप डाल के इसमें, तो इसको भून लें। भूनने के बाद इसको पीस लिया जाए। और मेथी दाना है, इसको भी पीस लिया जाए। तो ये सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक कर लिया है। और जो ये मेवा है इसको मोटा मोटा कूट लें। तो काजू का मैंने वही अर्ज़ किया कि अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला नहीं है तो फिर आप शामिल करें, वरना छोड़ दें। तो चिलगोज़ा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं 50 ग्राम। तो सब चीज़ों को आपने खजूर वगैरह ये सब हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसके लड्डू बना लें, छोटे छोटे पीस बना लें। बर्फ़ी के अंदाज में भी इसको जमा सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें। इसको छोटे छोटे लड्डू जो है वो आसान रहते हैं, तो इसको बना के रख लें और रोज़ाना सुबह 1 खा लें या शाम में 1 खा लें। दूध से खा लें तो अच्छा है। तो अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सर्दियों के एतबार से, हाथ पैरों के दर्दों के एतबार से, जोड़ों के दर्द के एतबार से इंशाअल्लाह ये अच्छा और मुफीद एक जो है वो इलाज होगा। अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा हासिल होगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। मैसेज है कि एक कलाम सुना दें, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे मुर्शिद। बिल्कुल इंशाअल्लाह। एक और मैसेज है, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, ये दिखा दें। एक मैसेज तकरीबन हर हफ्ते ही आता है और हम हर हफ्ते ही उसको डिस्कस कर ही रहे होते हैं। वही होता है कि याद खुदा और मुस्तफ़ा प्रोग्राम कब रिपीट चला जाता है, इतनी रात में शुरू होता है कि हम देख नहीं पाते। तो अब वही है कि एक हफ्ता रिपीट हुआ तो मैसेजेस आना स्टार्ट हो गया कि चलें जी मुबारक हो। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी थी का। अच्छा, याद खुदा मुस्तफ़ा सिलसिले का तस्करा हुआ तो मैं उसके हवाले से यूट्यूब पर जब हमारा सिलसिला अपलोड होता है तो उस पर भी लोग हमें जो है वो मैसेज करते हैं। उसमें एक मैसेज था कि याद खुदा मुस्तफ़ा का जो इंट्रो है वो चेंज होना चाहिए, हो जाए।
اور اس کے بیک گراؤنڈ پر اشفاق بھائی کی آواز میں کوئی ایک شعر ہو اور اس کا سیٹ بھی جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے. یہ انٹرو کی جگہ پہ میرے خیال سے وہ ٹائٹل شاید کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں یہی دیکھیں نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ یہاں کام کرتے ہیں عرصے سے، آپ بھی جو ہے، تو اب ہماری اصطلاح میں انٹرو جب ہمارا پروگرام یعنی ٹائٹل چل جاتا ہے، اس کے بعد جو ہم گفتگو شروع کرتے ہیں تو ہم اس کو انٹرو بولتے ہیں. تو اب میں بھی شروع میں جب میسیج میں نے پڑھا، میں نے کہا یار انٹرو کیسے چینج ہوگا، یعنی یا تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بول رہے ہیں اسکرپٹ تو ہوتا نہیں ہے کچھ ہمارے پاس. بعض اوقات لوگوں کے اسکرپٹ چل رہا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو کچھ اسکرپٹ نہیں ہے. یا ان کی مراد یہ اس کے اصل میں ان کا جو یہ میسیج کا جو اگلا حصہ ہے نا، اس سے سمجھ آیا کہ یہ انٹرو کس کو کہنا چاہ رہے ہیں. تو بعض اوقات اصطلاح وہ آپ جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو یہاں آپ کی مراد جو اس کا ٹائٹل ہے، وہ ٹائٹل آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو چینج کیا جائے اور اس ٹائٹل پر اشفاق بھائی کی آواز میں کوئی ایک شعر ہو اور اس کا سیٹ بھی چینج ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. شاید اس پر کچھ عرصہ پہلے شاید ورک تو جو ہے وہ اپنا ہو رہا تھا اور ہمارا بھی سیٹ چینج ہونا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی اللہ نے چاہا تو ہو ہی جائے گا. چلیں جی، اب ہم چل رہے ہیں یاد خدا مصطفیٰ سلسلے کا تذکرہ ہوا اور اشفاق بھائی چونکہ اس کو ہوسٹ کرتے ہیں تو اس پر اشفاق بھائی کا جو ہے وہ اپنا تذکرہ ہو اور ان کا پڑھا ہوا کلام جو ہے وہ پکارو یا رسول اللہ. یہ اصل میں یہ ویسے ابتدا میں ہے، آگے تو کافی سارے اشعار اس کے اندر جو ہے وہ ملائے گئے ہیں. 12ویں کی شب غالباً صبح بہارا سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ پڑھا تھا. آئیے وہ سنتے ہیں. یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو آلو سے آلہ نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے، پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت. دل جگمگا رہے ہے، قسمت چمک اٹھی ہے، دل جگمگا رہے ہے، قسمت چمک اٹھی ہے. پھیلا نیا اجالا، پھیلا نیا اجالا، صبح شب ولادت. آمد کا شور سن کر پھر آئے ہیں بھکاری، آمد کا شور سن کر پھر آئے ہیں بھکاری. تیرے کھڑے ہیں رستہ، تیرے کھڑے ہیں رستہ، تیرے کھڑے ہیں رستہ، صبح شب ولادت. دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے. خورشید ہی وہ چمکا، خورشید ہی وہ چمکا، صبح شب ولادت. بانٹا ہے تو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، بانٹا ہے تو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، بانٹا ہے تو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا. دے دے حسن کا حصہ، حصہ دے حسن کا حصہ، حصہ دے ہمارا حصہ، حصہ دے ہمارا حصہ، حصہ دے ہمارا حصہ، حصہ دے ہمارا حصہ. صبح شب ولادت یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، رفعت والا نبی کا جھنڈا ہے، ہریالا نبی کا جھنڈا ہے، اجالا نبی کا جھنڈا، ہر گھر گھر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کیا بات. میسیج ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایک میسیج یہ ہے کہ ہر دفعہ فرمائش کرتے ہیں لیکن پوری نہیں ہوتی، اور مزید لکھتے ہیں کہ اس ہفتے انس بھائی نے بدھ والے دن جو نعت پڑھی ہے وہ سنا دیں طاہر اکرم بھائی. اب اس دن، اس ہفتے بدھ والے دن
تو بدھ والے دن پروگرام کون سا تھا، ایپیسوڈ نمبر بھی آ جائے تاکہ اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو. اور بعض اوقات دیکھیں آپ کوئی ایک کلام کا ایک حصہ کٹ کے چل رہا ہوتا ہے ایک فلرز کے طور پر، تو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ وہ پورا پروگرام ہے یا کلام یا کسی پروگرام کے اندر پڑھا جا رہا ہے یا الگ سے ہو رہا ہے. تو بدھ والے دن کون سے پروگرام کے اندر کون سے ایپیسوڈ میں اور کون سا کلام پڑھا تھا یہ بتا دیں گے. میرا پیارا دین، اسلام فار کڈس، بہت سارے شام، اب اس میں سے کسی بعض اوقات فلرز بھی چل رہے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو فلرز کے اندر انہوں نے دیکھ لیا، وہ سمجھے کہ پروگرام چل رہا ہے، بس وہ سمجھ میں آیا. بالکل آپ پورا پروگرام اور اس کے ایپیسوڈ نمبر سب بتا دیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے. چلیں جی، جو ہے وہ اپنا انس بھائی کے کلام کا تذکرہ ہوا. انس بھائی کا کلام تو چل چکا ہے، تو عبید بھائی اور حسان بھائی کا بھی ہم نے کلام تیار کیا ہے. تو ابھی ہم چلتے ہیں عبید بھائی کے کلام کی طرف، اور وہ ہے کیا بتاؤں سر، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. آج جواب صحیح دے دیا. چلیں جی. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا وہ نیا مدینہ ہے، بس میرا بات ہے. سید حسان ندیم بھائی ہیں عبدالحبیب اتاری کے مقامات مقدسہ کا کوئی کلپ دکھا دیں. مزید ایک کاشف علی بھائی یہ میسج کرتے ہیں کہ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. یہ کلام سناتے ہیں. یہ بھی کلام بہت سارے نعت خوانوں نے پڑھا ہوگا. آپ کس کی آواز میں سننا چاہتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ میں یہ عرض کر دوں دونوں بھائیوں نے سید حسان صاحب نے بھی اور کاشف علی بھائی نے بھی مدنی فیس نہیں دی، تو مدنی فیس تو ضرور دیجئے. مدنی فیس جب تک نہیں دیں گے تو ہمارے اکبر حسین بھائی اس کو شامل پھر کیسے کریں گے؟ جی ایسا نہیں ہے، آپ کر دیتے ہیں لیکن اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہاں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان سے جو ہے وہ مانگیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اسکرین پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعضوں کی فرمائشیں ہم پوری کر دیتے ہیں تو ان کی مدنی فیس نہیں آتی تو ہم ان کے نام کے آگے کوشچن مارک لکھ دیتے ہیں، اور اس سے یہ کہ ہمارے علاوہ دنیا بھی دیکھ لے کہ انہوں نے مدنی فیس جو ہے نہیں دی ہے لیکن پھر بھی چیز جو ہے وہ چلا دی ہے. چلیں ایک میسیج ہمیں آیا تھا یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے، وہاں میسیج کرنے والوں نے میسیج کیا آج کل یوٹیوب پر ویلاگس کافی چلتے ہیں. مفتی علی اظہر صاحب کا سلسلہ جو ہے مولانا روم کے دیس میں، یہ کہتے ہیں کہ بہترین انداز میں پروموشن کے ساتھ یوٹیوب پر اس کو ریلیز کیا جائے، اللہ پاک نے چاہا تو اچھے ویوز ملیں
دیں گے. اب یہ دیکھیں ایک تو ٹھیک ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر بندہ گیا اس کا ویلوگ جو ہے وہ اپنا بنا لیا اور وہ اپلوڈ کر دیا. اب یہ تو پورا پروگرام ریکارڈ ہو کر یہاں آ چکا اور مدنی چینل پر چل بھی جو ہے وہ چکا. اب اس کو یہ کس انداز میں چاہ رہے ہیں آپ جو ہے وہ اپنا سمجھ گئے؟ پروگرام تو وہی ہوگا جو مدنی چینل پہ چلا ہے. اچھی پروموشن کے ساتھ اگر یوٹیوب پر آ جائے گا اور تھوڑا سا وائرل ہو جائے گا تو اس کے جو ہے وہ اپنا یہ الگ فائدے ہو جائیں گے. میسج ہے کہ عید پر ایک پروگرام آیا تھا جواب درست ہے، یہ دوبارہ آنا چاہیے انشاءاللہ. یہ میسج ہمارا جو ان تک پہنچنا چاہیے ہو سکتا ہے پہنچ گیا ہو، سن لیا ہو انہوں نے. دلوں کی راحت ایپیسوڈ نمبر 23 میں آصف بھائی نے کلام پڑھا تھا، حال دل کس کو سنائیں. تو انشاءاللہ چلیں جی اب ہم چلتے ہیں. ایک بچہ ہے اس نے کلام پڑھا تھا گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ. آج تو آپ نے ماشاءاللہ پورا ہی شعر مکمل کر دیا. آئیے دیکھتے ہیں جی. گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ قدر مایا رسول اللہ مجھے ہر گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے مجھے ہر گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھ ساتھی ہو سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھ ساتھی ہو وہیں یہ جان جدا ہو جان جانا یا رسول اللہ. کیا بات ہے. میسیجز تو آتے ہیں، کمنٹس بھی آتے ہیں، دعاؤں کے میسیجز بھی آتے ہیں. اکبر حسین بھائی انشاءاللہ دعا بھی فرما دیں سب کے لیے. بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں سب کی نیک اور جائز حاجات پر اپنے. آمین آمین. میسیج ہے کہ حسنین اطاری کی آواز میں میٹھے مدینے میں بلا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت. اب میسیج تو دے دیا، اب کلام ہے میٹھے مدینے میں بلا. اب یہ کلام آیا کہ اسٹوڈیو کلام ہے یا یہ کسی سلسلے میں پڑھا گیا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہیں اگر وہ آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس کو چلانا آسان ہو جائے گا. باقی ایک میسیج ہے کہ اکبر حسین بھائی کی آواز میں نعت بھی سنا دیں. آپ ہم ہر ہفتے آپ سے فرمائش بھی کرتے ہیں. اچھا میں میسیج نہیں بعض اوقات پڑھ پاتا تو یہ بھی آتا ہے کہ جی آپ پڑھ نہیں رہے. تو دیکھیں ہم تو کوشش کرتے ہیں وہی کمنٹس وہی میسیجز پڑھیں کہ جو ایک پر ہم عمل ہو بھی سکے. جی عمل ممکن ہو، ناممکن چیز پر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ بھی مگر یہ کہ سنیں ابھی ایک منٹ اب آپ نے چونکہ یہ معلومات بھی کر لیں
کہ چونکہ کڈس میں بھی نا ہمارے بچے نئے نئے جو ہے وہ آ رہے ہیں. ابھی جیسے یہ ابھی کلام ہم نے چلایا گھٹائیں غم کی چھائیں، تو یہ اس بچے کا نام پتہ چلا کہ مشہد ہے. تو اب اس کے علاوہ ایک اور شرجیل جو تھا وہ بڑوں میں، تو آپ یہ معلومات کر لیں وہاں بھی اکبر حسین نام کا کوئی ہو سکتا ہے نعت خواں جو ہے وہ اپنا بچوں میں آ گیا ہو، تو یہ انہی کی سننا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں اور ہم آپس میں ہی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. چلیں جی، اب ہم نے عبید بھائی کا آپ کو سنا دیا، یہ حسان اپنا ان کا ہو گیا انس بھائی کا، تو اب حسان بھائی کے کلام کی طرف چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. ایک کاش کوئی آ کر کہتے میرے کانوں میں، ایک کاش کوئی آ کر کہتے میرے کانوں میں کہ چل تجھ کو مدینے میں، چل تجھ کو مدینے میں مصطفیٰ بلاتے ہیں. ایک میسیج ہے کہ اکبر حسین بھائی اور رضا سے عرض ہے کہ ستر بھائی کا کلام نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے ہیں، جھلکیوں میں دکھایا گیا ہے، اب سنا بھی دیجیے نا، بہت انتظار ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ اور مدنی یا تو انہوں نے ہی ہو سکتا کیا ہوگا، اگر انہوں نے فرمائش کی ہے تو نام آ جائے گا، اور اگر نہیں کیے تو آپ مدنی فیس جو ہے وہ اپنا تھوڑی بھاری بھرکم لے لیے گا. آئیے بھائی ستر بھائی کا کلام سنتے ہیں. مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ. نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے، خدا خدا خدائی کے مختار آئے. مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ. لو آئے دو عالم کے مختار آئے، لو آ جائے امت کے غم خوار آئے. نہ کیوں باروی پہ ہمیں پیار آئے، نہ کیوں باروی پہ ہمیں پیار آئے، کہ آئے اسی روز سرکار آئے. مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا 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 یا رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میسیج جو تھا حسنین بھائی کی آواز میں، میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی، یہ اسٹوڈیو کلام ہے، ان کا میسیج آیا ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اسٹوڈیو کلام دیکھ کے ضرور شامل کریں گے. ایک میسیج اور ہے کہ مدنی مذاکرے میں سوال چلانے کے لیے کس نمبر پر ہم میسیج کریں، یہ جواب دے دیں. نمبر دیکھیں اسکرین کے اوپر، آپ مدنی مذاکرے کے دوران بھی چل رہے ہوتے ہیں، آپ ابھی بھی نوٹ کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے آلموسٹ یہی نمبرز ہیں. آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو ایس ایم ایس کے لیے 0341125554 یہ ایس ایم ایس نمبر ہوگا، اور کال کے لیے جو نمبر ہے وہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، واٹس ایپ بھی ہے. تو یہ جو بھی نمبرز ہیں اسکرین کے اوپر، یہی مدنی چینل کے تمام تر پروگرامز. اسی طرح پھر سوشل میڈیا پر، کیونکہ فیس بک پہ لائیو ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں سے بھی لیے جو ہے وہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یوٹیوب پر چونکہ جب ہمارا یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے اس پر بھی کچھ میسیجز ہیں، تو اس میں 2-4 رہ گئے ہیں تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں. انبیاء اکرام علیہم
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कह रहे हैं कि कुछ मालूमात मिल जाएं, तो क्या बात है मदनी चैनल पर, यानी ये कह रहे हैं कि इस हवाले से कोई प्रोग्राम होना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी FPC जो है हम उसको देख लेते हैं। अगर इस हवाले से कोई नहीं प्रोग्राम चल रहा, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के हवाले से तो चल रहा था, तो नहीं चल रहा तो हम अपनी मजलिस को इंशाअल्लाह आपका ये मशवरा जो है वो आगे पहुँचा देते हैं। इसी तरह एक मैसेज है 1684 एपिसोड, ये खुले आँख का बता रहे हैं कि सलमान भाई ने एक मनकबत पढ़ी थी, आपने नोट भी किया था, यानी आपने नोट करने को कहा था। ज़फ़र भाई आपको कहा था मगर फिर भी ये नहीं आई, यानी लास्ट वाले एपिसोड में। तो भाईजान आइंदा सिलसिले में कम से कम जो हम चीज़ नोट किया करें तो उसको तो ले आया करें। 1684 में सलमान भाई ने मनकबत पढ़ी है। चलें जी, जिन्होंने अभी मैसेज भी किया था, मदनी फ़ीस दे दी, बड़ी मदनी फ़ीस जो था कि सफ्तर भाई की आवाज़ वाला, उन्होंने मैसेज किया कि 50,000 दुरूद पाक का तोहफ़ा आप दोनों भाइयों के सारे सवाब के लिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा मैसेज है अमीर अहले सुन्नत का कोई भी क्लिप दिखा दें, कोई सा भी क्लिप दिखा दें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसी तरह एक और मैसेज है सैयद मोहम्मद अनस कादरी भाई हैं, कहते हैं कि 3D एनिमेशन वीडियो के ज़रिए मदनी काफ़िले का जदवल बताया जाए। तो एक मैसेज आप 3D एनिमेशन वीडियो के ज़रिए मदनी काफ़िले का जदवल, मुझे हाँ, ये काफ़ी, चूँकि देखिए 3D एनिमेशन का बज़ाहिर दिखना तो आसान है और काम बहुत ज़्यादा है, यानी इससे शायद कह लें कि हम कई जदवल जो है ना पूरे शायद 12 माह के काफ़िले का वीडियो की सूरत में बयान कर दें। 3 दिन के मदनी काफ़िले का जदवल एनिमेशन में बयान करना ये एक टफ हो जाएगा। बहरहाल आपने मैसेज किया है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैसेजेस और भी आ रहे हैं, SMS आप सर जो है वो करते रहे, हम अपनी फरमाइशें भी साथ में लेके चल रहे हैं। सौबान भाई ने एक सिलसिला ये करते हैं मालूमात कुछ ख़ास, उसमें किताब जो खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से, उसके हवाले से जो है वो अपना उसका तारुफ पेश किया था। इसका हमें मैसेज आया था कि ये आप क्लिप जो है वो दिखा दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार किया, आइए वो देखते हैं। किताब है शान खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड बुक्स। आपको पता है ये पसंदीदा किताबों की फहरिस्त में आती है। अब देखिए मैं आपको इसकी फहरिस्त बताता हूँ। खातून जन्नत की शान व अज़मत, खातून जन्नत की करामात, आपका ज़ौक़ इबादत, इश्क़ रसूल, इसार व सखावत, निकाह और जहेज़, अमूर ख़ानादारी, खातून जन्नत की पर्दे का अहतमाम, फ़ाक़े ज़ुहद, खातून जन्नत की कैफियत जब विसाल रसूल हुआ, खातून जन्नत का विसाल। अब देखिए ये पढ़ते जाते हैं, पता चलता है किस तरीके से पूरी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी को इसमें समअप किया गया है। खातून जन्नत की वसीयतें क्या हैं? हज़रत सैयदा खातून जन्नत ने अपने विसाल से कबल 2 वसीयतें फरमाई। नंबर 1, मौला कायनात को वसीयत की कि मेरी वफात के बाद आप हज़रत उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह कर लें। चुनाचे मौला कायनात ने सैयदा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वसीयत पर अमल किया। और दूसरी वसीयत, जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे रात में दफन करें ताकि मेरे जनाजे पर ना महरम की नजर ना पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफ़ा नंबर 47 के ऊपर इसी किताब के, आप यकीन करें जब हमने वो रवायत पढ़ी, वो चैप्टर पढ़ा, मज़े को भी मज़ा आ गया, झूम गए हम। ये सफ़ा नंबर 47 पर है, शाही दावत। बड़ी बड़ी दावतों का हाल आपने सुना होगा, बहुत सी दावतों पे आप गए भी होंगे, लेकिन कमाल है उस दावत पे जो कि सैयदा कायनात ने, मौला कायनात, इन दोनों ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की फरमाई और प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ लाए। खाना कहाँ से आया और उस दावत में क्या क्या अनवा इक़साम की नेमतें नाजिल हुई, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये किताब हासिल कीजिए और इसके सफ़ा नंबर 47 पर उस दावत का हाल पढ़िए, कमाल ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैत की क्या शान है। क्या बात है जी। मैसेज माशाल्लाह आ रहे हैं और मैसेज जो है वो और भी हैं। कलामों की फरमाइशें होती हैं, बड़े मतलब तकरीबन ही कलामों की फरमाइशें होती हैं। तो अब माशाल्लाह बहुत सारे कलाम हमारे बहुत बार चल भी जाते हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम भी ज़ाहिर बात है अपने सिलसिले को फॉर्मेट को देख कर ना क्लिप्स, फरमाइशें और दीगर चीज़ें हम लेकर जो है वो अपना चलते हैं। इसी तरह एक क्लिप का भी एक मैसेज आया है कि सैयद शुएब बुखारी भाई हैं, कहते हैं रिक्वेस्ट है, आज सैटरडे, आज ही के दिन सुबह कुलियाक सल्ली अला कहते हैं मैं महरोस भाई ने दुरूद पाक की एक मदनी बहार का वाक़या सुनाया था, वो आप नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा इंशाअल्लाह। तो बिल्कुल नियत कर लेते हैं। और इन्होंने साथ में अपनी मदनी फ़ीस नहीं दी, जब तक आप मदनी फ़ीस का इनसे तस्करा कीजिएगा। आइए एक कलाम सुनते हैं, किस्मत मेरी चमकाइए चमकाइए आका। मेरी चमका चमका ये आका
پوچھو بیدرے پاک پہ بولوا جی ماشاء اللہ. میسج ہے کہ میں نے ابھی ایک میسج پڑھا تھا کہ دلوں کی راحت ایپیسوڈ نمبر 23 تو وہ ایپیسوڈ یاد خدا اور مصطفیٰ کا ایپیسوڈ نمبر 23 تھا. تو طاہر اکرم بھائی نے جو فرمائش کی ہے کہ حال دل کس کو سنائیں آصف بھائی کا، یہ یاد خدا اور مصطفیٰ کا ایپیسوڈ نمبر 23 ہے. ٹھیک ہے جی، جو ہے وہ اپنا انہوں نے اس پہ لکھ دیا نا. یہ فائل آپ انشاءاللہ ہمیں دے دیتے ہیں، چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے صوبان بھائی کا وہ کلپ دیکھا. تو اب چونکہ ہم نے ایک چیز دکھائی اپنے پروگرام میں اور اب ہمیں میسیج یہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس کی PDF شان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو چونکہ اب ہم نے اپنے سلسلے میں دکھایا ہے تو یہ اب آپ یوں سمجھے کہ ہماری رسپانسبلٹی بن گئی ہے. انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں اس کی PDF حاصل کر کے ہم اپنے جو گروپس ہیں آپ کا مدنی چینل کے اس کے اندر انشاءاللہ سینڈ کریں گے. تو جو پڑھ لیں اور پڑھنے کی نیتیں کرے تو بھی ہمیں میسیج کے ذریعے سے بھی اطلاع کر دیں، یا جو پڑھ لے تو اس کے بعد بھی ہمیں اطلاع کر سکتا ہے. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. ٹائم بہت کم رہ گیا، بس صرف اب ہم ایک کلام کی طرف جا رہے ہیں. وہ ہے حسان بھائی جو بڑے نعت خوانوں میں وہ ہے نبی سرور سنا دیجیے، پورا کلام سنا دیجیے. پورا کلام سنا دیجیے. چلیں سنا دیجیے. ہر رسول ولی ہے نبی رازدار، نبی رازدار، نبی رازدار، معلا ولی ہے نبی سرور ہر رسول ولی ہے نبی سرور ہر رسول ولی ہے نبی رازدار، نبی رازدار، معلا ولی ہے نبی سرور ہر رسول ولی ہے. وہ نامی کے نام خدا
ولی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے، بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ ماشاءاللہ. سلسلے کا وقت اب اختتام کی طرف ہے اور قرآن دازی ہونی ہے انشاءاللہ. آج قرآن دازی بھی ہوگی اور ایک سوال بھی آپ سے پوچھا جائے گا. جی نام جتنے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نام آلموسٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈیجیٹل انداز میں قرآن دازی ہوتی ہے. کیا کہیں گے گلشن بھائی؟ جی جو ہے وہ اپنا یہ نام چل رہے ہیں اور قرآن دازی والوں کے کم از کم ہم ان کو اتنی دیر چلاتے ہیں تاکہ جس کو تھوڑا شک و شبہ ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے بتایا ہے کہ اس کے چند ہی سیکنڈ چلنے کے بعد یہ نام ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو نئی بعض اوقات بیچاروں کو سمجھ میں آتا ہوگا، تو اس لیے ہم تھوڑا ان کی تسلی کے لیے اتنا وقت لے لیتے ہیں. چلیں جی رضا بھائی. مدینہ احسان الحق بھائی لودھرا سے ان کا نام ماشاءاللہ نکلا ہے اور انعام بھی اللہ نے چاہا تو ضرور پہنچے گا. ان تک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.